کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات آئے تو اس میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شب برات کے 6 نوافل کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی نصف رات یعنی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے جب سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزیز، خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ تو شب برات عبادت کی رات، شب برات نوافل کی رات، دعاؤں کی رات، نماز کی رات، کثرت درود کی رات، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی معافی مانگنے کی رات۔ اور اولیاء کرام کی یہ روٹین رہی کہ وہ شب برات پر مغرب کی نماز کے فرض اور سنتوں کے بعد 6 رکعت 2 کر کے پڑھتے تھے۔ پہلی 2 رکعتوں میں یہ نیت، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ پھر 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیں، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت۔ پھر 2 رکعت پڑھنی ہے تیسری مرتبہ، اس میں کیا نیت ہوگی؟ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص مکمل پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ہر رکعت میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اچھا، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار 21 ٹائم قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھنی ہے۔ پھر سورہ یاسین، یعنی یہ کر لیں یا یہ کر لیں، یہ بھی آپشن ہے، اور دونوں کریں یہ بھی آپشن ہے، اور یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھے، بقیہ خاموشی کے ساتھ سنیں، اور یاد رکھیں کہ سننے والا اس دوران زبان سے سورہ یاسین بلکہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ الکریم شب برات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ دعائے نصف شعبان جو ہے آقا کا مہینہ، امیر اہل سنت کا رسالہ جو ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جا کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال، مگر مشرک اور عداوت کیا مطلب ہے؟ دشمنی رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، اور رشتہ کاٹنے والے یعنی خونی رشتے ہوتے ہیں ان سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، والدین یعنی پیرنٹس ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، اور شراب کے عادی کی طرف اللہ پاک نظر رحمت شب برات میں بھی نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی شب برات میں 100 رکعت پڑھے تو اللہ کریم اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، 30 فرشتے اسے عذاب دوزخ سے بچائیں گے، 30 فرشتے اس سے دنیا کی تکلیفیں دور کریں گے،
اور 10 فرشتے اس سے شیطان کے مکر و فریب کو دور کر دیں گے۔